السلام علیکم ناظرین، پاک ویدر اینڈ ایگریکلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سیلاب کی اس وقت کیا صورتحال ہے، دریائے ستلج میں کیا چل رہا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس وقت سیلابی پانی کہاں دبائی مچا رہا ہے، مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تازہ ترین اپڈیٹس سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وقت بہارت کی۔ بہارت میں جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے آج دوپہر کی، جس وقت یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو بھاکرا ڈیم اور پونگ ڈیم کے جو گیٹس ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ اگر اس سے آگے آ جائیں تو آگے اگر نظر ڈالی جائے ہریکے پتن پر، تو اس کے بھی کافی زیادہ گیٹ بند کر دیے گئے ہیں، کیونکہ پانی انہوں نے کافی زیادہ وہاں سے نکال دیا ہے، جس کی وجہ سے پانی کا لیول نیچے چلا گیا ہے، تو ان کے گیٹ بند کر دیے گئے ہیں فی الحال۔ کل کی نظر ڈالی جائے اتوار کے دن کی تو انہوں نے کل صبح 32 گیٹ ہریکے پتن کے مقام پر کھولے تھے، جن کو اب تقریباً بند کر دیا گیا ہے۔ کچھ تھوڑے بہتے کھلے ہیں، لیکن ان سے کوئی خاطر خواہ خطرہ نہیں ہے پاکستان کو۔ اگر اس سے پیچھے بات کریں بھاکرا اور ڈیم کی اور پونگ ڈیم کی، جو کہ دریائے ستلج پر اور دریائے باز پر موجود ہیں، یہ پیچھے سے دو دریا آتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ سیلاب کی وجہ کیا بنی۔ پیچھے سے دریا آتے ہیں دو، اور انڈیا کے مقام پر آ کے جب انڈیا کا سینٹر آتا ہے تو وہاں پر انڈیا میں جب پاکستان میں پانی داخل ہونے سے پہلے ایک دریا بن جاتا ہے، جو کہ دریائے ستلج ہے۔ یہ ہریکے پتن کے مقام پر ایک دریا بنتا ہے۔ اس سے آگے 65 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ہریکے پتن کا اور ہیڈ گنڈا سنگھ قصور کا۔ انہوں نے وہاں سے 32 گیٹ کھولے تھے، جو کہ اب بند کر دیے گئے۔ یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے، کیونکہ مزید پانی بھارت کی جانب سے رات سے نہیں چھوڑا گیا۔ لیکن اب ایک بری خبر یہ ہے، اس پہ بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ ان کا جو محکمہ موسمیات ہے بھارت کا، انہوں نے کہا تھا کہ 20، 21 اور 22 تاریخ کو موسلا دھار بارشیں انہی علاقوں میں ہوگی جن علاقوں میں یہ دو دریا انڈیا سے گزرتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ فی الحال گیٹ بند ہے، کیونکہ لیول نیچے ہے پانی کا۔ جب پانی اوپر دوبارہ پانی کا لیول اوپر چلا جائے گا تو وہ پانی دوبارہ چھوڑیں گے۔ لیکن انہوں نے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے کہ اگر ہمارے یہ ملک میں بارش نہیں رکتی ہے تو ہمارا پانی کا لیول اوپر جاتا ہے تو ہم مزید پانی پاکستان میں چھوڑیں گے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کل رات سے شروع ہونے والی بارش دریائے ستلج اور دریائے باز کے مقام پر، جہاں پر بھاکرا ڈیم ہے اور ہریکے پتن ہے ان کا جو ہیڈ ہے ان کا، وہاں پر کل رات سے شروع ہونے والی بارش وقفے سے ابھی تک جاری ہے، جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اگر یہ بارش شام تک کسی طرح ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے مزید مشکل پیدا ہو سکتی ہے، اور کیونکہ انڈیا دوبارہ پانی چھوڑے گا۔ ابھی ہمارا جو پانی پہلے ہے وہی بہاور پور کے مقام تک آج شام کو پہنچے گا، وہاں پر دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر کیا تباہی مچاتا ہے۔ لیکن پانی جہاں سے بھی گزر رہا ہے تباہی مچاتا جا رہا ہے۔ اب گنڈا سنگھ سے جو سلیمانکی کا فاصلہ ہے وہ 70 کلومیٹر ہے۔ سلیمانکی تک پانی اس وقت جو ہے وہ 1,50,000 کیوسیک کے قریب چل رہا ہے۔ ہیڈ گڈا سنگھ کی بات کریں تو اس وقت دوپہر کا ٹائم ہے، تو وہاں پر جو پانی ہے وہ 1,80,000 کیوسیک گزر رہا ہے۔ اب یہ جو سینٹر والا فاصلہ ہے ہیڈ گنڈا سنگھ سے ہیڈ سلیمانکی سا، اس کے بعد آگے ہیڈ اسلام کا، یہ وایا بہت زیادہ ہے۔ یہاں سے پانی جو راستے میں بکھر جائے گا، اس لیے جو ہیڈ اسلام ہے وہاں تک پانی ذرا کم پہنچے گا۔ یہ شام تک پتہ چلے گا، یہ ہم آپ کو شام 7 بجے جو اپڈیٹ دیں گے اس میں بتائیں گے کہ ہیڈ اسلام پر کتنا پانی پہنچا ہے۔ فی الحال جو ہے پانی چل رہا ہے وہ ہیڈ گنڈا سنگھ سے لے کر ہیڈ سلیمانکی تک چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ پانی کا یہ لیول ہے۔ لیکن اس کے درمیان بھی جتنے گاؤں ہیں، جتنی بستیاں ہیں اس کے کناروں پر، وہ سب تقریباً پانی میں ڈوب چکی ہیں۔ پاک پتن کے بھی بہت سے گاؤں اس وقت پانی میں ڈوبے ہیں، اور سننے میں آیا ہے کہ وہاں پہ ایک بڑا مضبوط بند بھی ٹوٹا ہے، جس کی وجہ سے یہ نقصان دیکھنے کو ملا ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے ہیڈ اسلام تک، بہاور پور تک جتنی آبادیاں تھیں، جتنے گاؤں تھے، ان کو خالی کرا دیا گیا ہے۔ آپ لوگوں سے بھی یہ اپیل ہے، اگر آپ میں سے کوئی بھی اس علاقے سے یہ ویڈیو سن رہا ہے میری، تو آپ لوگوں سے اپیل ہے، دونوں طرف دریائے ستلج کے دونوں کناروں پر پاک پتن سے لے کر
بہاولپور تک دونوں کناروں پر 3 سے 4 کلومیٹر کا جو وایا ہے جگہ ہے اس کو خالی کر دیا جائے. آپ کی جو فصلیں ہیں جانور ہیں ان کو آپ اپنے گندم سٹاک کی ہوئی ہے آپ نے جو کچھ بھی اپنے گھر میں رکھا اس کو لے کر فی الحال وہاں سے چلے جائیں. یہ آپ لوگوں کے لیے بہتری ہے اور لوگوں سے بھی یہ اپیل کی جاتی ہے کہ ان لوگوں کے آس پاس گھروں کے آس پاس جتنے لوگ موجود ہیں جو محفوظ ہیں جن کے پاس پانی نہیں آیا جن گاؤں جن بستیوں میں ابھی تک پانی نہیں گیا وہ ان کی مدد کریں. ان کو کھانے کو دیں ان کو رہنے کو جگہ دیں کیونکہ یہ ہمارے پاکستانی ہیں. یہ لوگ پہلے ہی مہنگائی سے مارے ہوئے ہیں تو اگر مزید ان کے اوپر بوجھ ڈالا تو یہ بیچارے بہت زیادہ پیچھے چلے جائیں گے. اب بات کرتے ہیں سیلاب کی صورتحال کب تک رہے گی. یہ بڑا اہم سوال ہے جو بہت سے دوست مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کب تک چلے گا. آج 21 تاریخ ہے سوار کا دن ہے. یہ 20 تاریخ سے شروع ہونے والا نقصان بلکہ 19 تاریخ سے شروع ہونا نقصان یہ 22 سے 23 تاریخ تک چلے گا. جو محکمہ موسمیات ہے بھارت کی انہوں نے 22 تاریخ کا کہا ہے کہ موسلا دھار بارشیں ہوں گی اور 23 تاریخ سے پاکستان پنجاب میں بھی بارشیں شروع ہونے جا رہی ہیں. تو اس کا جنوبی پنجاب پر تو اتنا اثر نہیں ہوگا لیکن شمالی اور وسطی پنجاب پر اچھی بارشیں ہونے جا رہی ہیں. لیکن اس پہ بات میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا تھوڑی دیر میں وہ اس پہ الگ بارشوں کی بات کریں گے. فی الحال جو بہت سے دوست پوچھ رہے ہیں کہ یہ سیلاب کی صورتحال کب تک ایسے رہے گی تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والے جو 2 دن ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں. آگے اگر بارشیں نہیں رکتی ہیں تو یہ شام تک پتہ چلے گا یا کل صبح تک پتہ چلے گا کہ مزید پانی پیچھے سے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. لیکن جو پانی آگے جا رہا ہے فی الحال اس نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے. یہ تقریباً آنے والے 3 سے 4 روز سیلاب کی اس طرح صورتحال چل سکتی ہے. جب تک بھارت میں بارشیں نہیں ختم ہوتی یہ سیلاب کسی بھی وقت پانی دوبارہ چھوڑا جائے گا. اور اگر دوبارہ پانی چھوڑا گیا کیونکہ یہ جو گنڈا سنگھ سے لے کر بہاولپور تک جتنا علاقہ ہے یہ سارا فلیٹ ایریا ہے یہ سیدھا ایریا ہے اس میں کہیں اونچ نیچ نہیں ہے. اس لیے پانی کی سپیڈ بہت زیادہ ہے پانی دور تک پھیلتا جا رہا ہے پانی نقصان زیادہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. فی الحال اب تک کی آج دوپہر تک کی اپڈیٹ یہی ہے. آگے آپ کو شام کی اپڈیٹ 7 بجے کی اپڈیٹ میں بتاؤں گا کہ اب کیا صورتحال ہے. اگر آپ بھی چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو آنے والی میری ویڈیو ہے وہ ہر وقت آپ کو ملتی رہے اور آپ سیلاب کی اور ویدر کی اپڈیٹ سے باخبر رہیں. شکریہ.